آج کے اس ویڈیو میں ہم دل کی ایک بیماری کے بارے میں سمجھیں گے جس کا نام ہے بخل۔ بخل کیا ہے؟ بخل کرنے والا شخص اپنے مال و دولت کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد بنا لیتا ہے۔ مال و دولت ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتا اور انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بخل میں مبتلا شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بخل اور کنجوسی میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، کنجوسی سے مراد مال خرچ کرنے میں کمی کے ہیں، یعنی بندہ خرچ تو کرتا ہے لیکن انتہائی احتیاط سے اور کم خرچ کرتا ہے، جبکہ بخل سے مراد مال خرچ کرنے سے مکمل انکار ہے۔ یہاں ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ شخص پیسہ ہونے کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو وہ بخیل ہوگا، جبکہ دوسرا شخص ضرورت تو پوری کر دیتا ہے مگر بہت کم خرچ کرتا ہے، بہت کم، تو وہ کنجوس کہلاتا ہے۔ بخل ایک ایسی گہری نفسیاتی بیماری ہے اور دل کی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی خصلت ہے جو انسان کو دوسروں سے دور کر دیتی ہے اور سماجی تعلقات کو کمزور کرتی ہے اور انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بخل کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ بخل کیا ہوا کہ مال جمع کرنا اور اسے خرچ نہ کرنا۔ سورہ المعارج آیت نمبر 18۔ اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ یہ آیت بخل کرنے والے شخص کی حالت بیان کرتی ہے جو مال جمع کرتا ہے لیکن اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے گریز کرتا ہے۔ اب بخل کرنے والے کے لیے جو وعید آئی ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ہے۔ فرمایا، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت میں بخل کرنے والے کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اس کا مال اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل اور بد خلقی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس حدیث میں بخل اور بد خلقی کو جنت میں داخل ہونے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ بخل کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور انسان کے بخیل ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں انسان بخیل ہوتا ہے۔ بخل کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بچپن میں محروم رہنا۔ اگر کوئی بچہ بچپن میں محروم رہا ہو تو بڑے ہو کر وہ مال و دولت کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والدین کا بخیل ہونا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر والدین بخیل ہوں تو بچہ انہیں اپنا آئیڈل بناتا ہے اور وہ خود بھی بخیل ہو جاتا ہے۔ سماجی حالات، سوشل انوائرمنٹ، اگر کوئی شخص کسی ایسے سماج میں رہتا ہو جہاں بخل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی بخیل بن جاتا ہے۔ اب نفسیاتی مسئلہ بھی ہے یہ ایک کہ بعض اوقات بخل کسی نفسیاتی مسئلے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں اور بخل کی اقسام کو سمجھتے ہیں کہ بخل کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بخل مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ مادی بخل یہ سب سے عام قسم ہے جس میں انسان اپنے مال و دولت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے انکار کرتا ہے۔ وقت کا بخل بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے وقت کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ علم کا بخل ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا، علم کو دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹے گا۔ اگر اسے کسی اچھی بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹے گا نہیں بلکہ وہ اس کو اپنے تک محدود رکھے گا۔ محبت کا بخل ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو بتائے نہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی گریز کرے۔ اب آئیے بخل کے نقصانات کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بخل کرے تو اس سے نقصان کیا ہوگا۔ بخل کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسے کہ سماجی تعلقات کو کمزور کرنا۔ بخیل شخص دوسروں سے دور رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے سماجی تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی نفرت کا باعث بنتا ہے۔ بخیل شخص دوسروں کی نفرت کا باعث بنتا ہے کیونکہ
اس نے کچھ خرچہ تو کرنا کوئی نہیں، تو ہر ایک نے کہنا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا ہی انتہائی کنجوس ہے اور بخیل ہے، تو اس سے انسان دوسروں کی نفرت کا باعث بنتا ہے، دنیاوی اور آخرتی نقصان ہوتا ہے اس کو۔ اب بخل دنیا میں تو ظاہر ہے اس کے تعلقات خراب ہوں گے دوسروں کے ساتھ، اور آخرت میں بھی اللہ پاک جیسے میں نے بتایا اب قرآن مجید میں کہ آخرتی دونوں طرح کے نقصان کا باعث بنتا ہے بخل، جو اس بندے کے لیے دوسروں کی نفرت کا باعث بنتا ہے انسان، بخیل شخص دوسروں کی نفرت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کوئی انسان بخیل شخص کو پسند نہیں کرے گا۔ دنیاوی اور آخرتی نقصان ہوتا ہے، بخل دنیاوی اور آخرتی دونوں طرح کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم بخل سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیے بخل سے بچاؤ کے کچھ طریقے سمجھتے ہیں، ان طریقوں پر عمل کر کے ہم بخل سے بچ سکتے ہیں۔ بخل سے بچاؤ کے کچھ طریقے ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار رہنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر دل نرم ہوگا تو انسان کے اندر قدورت اور بخل کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو بخل سے بچائے۔ لہذا یہاں جو اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بخل کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے سخت نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ بخل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا نشانہ بنتا ہے اور اسے دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بخل ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بخل سے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانی ہوں گی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بخل سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔